الحمد لله الواحد الغفار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو حق کو قبول کرنے اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین. حضرت گرامی، آج کی یہ محفل عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 58، جسے میں نے خطبے میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. رب کریم نے فرمایا قل اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام تم فرماؤ بفضل اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے، وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت کی وجہ سے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو اسی پر چاہیے کہ خوشی منائیں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں. یہ مختصر مفہوم ہے اس آیت مقدسہ کا جسے میں نے تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیت مقدسہ میں اپنا فضل اور رحمت ملنے کی وجہ سے مسلمانوں کو خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خوشی منانا مال و دولت کے جمع کرنے سے بہتر ہے. اب ہم قرآن کریم میں رہنمائی تلاش کریں، قرآن کریم سے رہبری لیں کہ آیا اللہ کا فضل کیا ہے. اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی مختلف صورتیں جانتے ہیں. ممکن ہے کوئی ہمیں یہ کہے کہ اللہ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل ہے. ایک رائے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے جو ہمیں آنکھیں عطا فرمائیں، یہ اللہ کا فضل ہے. جو اس نے سننے کے لیے کان عطا فرمائے، یہ اللہ کا فضل ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے صالحہ بیوی عطا کی، بے شک یہ اللہ کا فضل ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد سے نوازا، بے شک یہ اللہ کا فضل. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال عطا کیا، بے شک یہ اللہ کا فضل. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کی تو بے شمار صورتیں ہیں، بلکہ خود قرآن کریم سے پوچھئے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اس کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اس کا فضل ہے. اور قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں رب نے عطا فرمائیں۔ اب ہم قرآن کریم سے پوچھیں کہ بفضل اللہ و برحمتہ، وہ کون سا فضل ہے اللہ کا جس کے ملنے پر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فضل لائق تعریف ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کا سبب ہے، لیکن وہ فضل جسے خود اللہ تعالیٰ سب سے بڑا فضل فرما دے، اس فضل کی کیا شان ہے۔ رب کریم فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب بتانے والے، بے شک ہم نے تجھے بھیجا شاہد بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر، ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا، اور وسراجا منیرا، چمکا دینے والا آفتاب بنا کر، وبشر المؤمنین، تو ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے حبیب جو ہم نے تمہیں یہ ساری صفات دے کر بھیجا ہے، جو ہم نے دنیا میں تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا ہے، جو دنیا کی طرف پیدا کرنے کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، قرآن میں تو بھیجنے کا ہی تذکرہ ہے۔ رب کریم فرماتا ہے انا ارسلناک، اے حبیب ہم نے جو تمہیں بھیجا ہے اس کائنات آب و گل میں، ہم نے جو تمہیں بھیجا ہے بنی نوع انسان کی طرف، اتنی صفات دے کر تو تم ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ تمہارا یہ صفات کے ساتھ دنیا میں آنا یہ بے شک اللہ کا سب سے بڑا فضل۔ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کبیر ہے، سب سے بڑا فضل ہے کہ اس نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی صفات عطا فرما کر دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ بفضل اللہ و برحمتہ، یہ تو ایسا عنوان ہے کہ جس پر بچے کو معلوم ہے، جو اردو کی کتاب پڑھنے والا ہے، اسلامیات کی کتاب پڑھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کسی مدرسے میں نہیں گیا وہ بھی جانتا ہے، جب پوچھا جائے کائنات کے لیے رحمت کس کی ذات ہے، ہر بچہ بڑا کہے گا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رب کریم نے یہ منصب اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا قرآن عظیم میں، اے حبیب ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو مجسم رحمت ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو بات قرآن کریم سے واضح ہو گئی۔ قرآن کریم کی تفسیر کسی مفسر کے قول سے عرض نہیں کر رہا، قرآن کریم کی تفسیر میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ بفضل اللہ، اللہ کا فضل کیا ہے؟ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فضل کبیر قرار دیا۔ اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ بھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جس کو قرآن نے سارے جہانوں کے لیے رحمت فرمایا۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل حضور کی ذات، اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور کی ذات۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا ذکر آیا تھا، اللہ کے فضل کا اور اللہ کی رحمت کا، اور اس کے بعد جب ضمیر بیان ہوئی تو وہ تو واحد کی بیان ہوئی، فَبِذَالِكَ، اسی ایک چیز کی وجہ سے مولا چیزیں تو دو بیان ہوئی تھی، مگر آگے ذالکا کیوں فرمایا؟ ذالکما آنا چاہیے تھا، تثنیہ آنا چاہیے تھا، دو چیزوں کا ذکر ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال عرض کروں، میں اگر عرض کروں کہ جناب حافظ اور قاری محفل میلاد میں آیا تو آپ کہیں گے آپ کی اردو کمزور ہے، آپ یوں کہتے حافظ اور قاری محفل میلاد میں آئے، کیونکہ میں نے صفات تو دو ذکر کی ہیں، حافظ اور قاری، لیکن اگر میں اصرار کروں میرا جملہ غلط نہیں ہے بالکل درست ہے، تو اس کے درست ہونے کی یہی صورت ہے کہ آنے والا تو ایک ہو لیکن وہ حافظ بھی ہو وہ قاری بھی ہو، صفات دونوں اسی کی ہو، آنے والا تو ایک آیا
مگر یہ کہ وہ قرآن کا حافظ بھی ہے، وہ قرآن کا قاری بھی ہے، وہ قرآن کا عالم بھی ہے، جتنی صفات جمع کر لیں مگر موصوف ایک ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اس کی رحمت کی وجہ سے، فبذالک، اسی ایک چیز کی وجہ سے، فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں۔ یہ طے ہو گیا قرآن سے، یہ طے ہو گیا قرآن عظیم سے، اللہ رب العزت کے مقدس کلام سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سب سے بڑا حضور کی ذات، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات۔ اس کو میں ایک اور آیت مقدسہ سے مزید تقویت کے لیے عرض کروں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت پیش کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن ہی نہیں سکتے، تم شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ مگر کیا کہیں آپ نے قرآن عظیم میں پڑھا کہ رب کریم نے فرمایا ہو اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں فلاں نعمت دی، میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں فلاں نعمت دی، میں نے تم پر مہربانی کی، تمہیں فلاں نعمت دی؟ قرآن عظیم میں نہیں۔ ایسا غنی اور بے نیاز ہے میرا رب کہ نعمتیں دیتا ہے مگر احسان نہیں جتاتا۔ ایک نعمت ایسی ہے کہ جب اس نعمت سے اس انسانیت کو سرفراز فرمایا تو رب کریم نے بطور خاص قرآن نازل فرمایا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ اس نعمت کی ناشکری کریں، باقی نعمتوں کا معاملہ جدا ہے مگر نعمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ کا معاملہ جدا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا ایمان والوں پر کہ انہیں اپنا پیارا رسول عطا فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا رب کی وہ عظیم نعمت ہے کہ رب کریم بطور خاص اسے بیان فرما رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، تحقیق بے شک اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا عظمت والا رسول تمہیں عطا فرما دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت، اس لیے کہ ساری نعمتیں تو انہی کے صدقے میں، ساری نعمتیں تو انہی کے صدقے میں ہیں۔ اسی لیے تو تاجدار بریلی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یوں لب کشا ہوتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری دنیا میں ہمارا آنا اور یہ زندگی پانا یہ سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ کیوں صدقہ نہ ہو کہ رب کریم فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو تخلیق نہ فرماتا۔ حاضرین گرامی، کل قیامت میں بھی جو ہمیں جمع کیا جائے گا، ورنہ تو جس کو رب چاہے جنت میں بھیج دے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، مگر وہ سارا اہتمام فرمائے گا۔ کہیں حوض کوثر ہوگا جس پر نبی کریم علیہ السلام کوثر کے جام بھر بھر کر اپنے غلاموں کو پلائیں گے۔ کہیں میزان لگا ہوگا کہ جس پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور نبی کریم علیہ السلام اپنی نگاہ رحمت ڈالیں گے اور میزان کو جھکا دیں گے جو ایمان والوں کا میزان ہوگا۔ کہیں پلے صراط پر سے لوگ گزر رہے ہوں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو لڑکھڑاتا دے کر یہ دعا کر رہے ہوں گے رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھ۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، جن کی خاطر رب نے کائنات بنائی بفضل اللہ و برحمتہ۔ اب اس کے بعد آئیے فبذالک فلیفرحوا، تو اسی پر چاہیے کہ خوشی منائیں۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن عظیم میں ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا، اور خوشی منانے کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں آئی، احادیث مقدسہ میں یقیناً موجود ہے۔
خوشی منانے کی کیا تفصیل ہے؟ ممکن ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے خوشی تو دل میں محسوس ہونی چاہیے، اس کا منانے سے کیا تعلق؟ نہیں، خوشی منائی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد، دنیا میں آپ کی تشریف آوری، یہ تو منانے والی چیز ہے۔ ایسی خوشی ہے جو دل میں بھی ہو، ایسی خوشی ہے جس کا اظہار بھی کیا جائے، ایسی خوشی ہے جسے منایا بھی جائے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اب خوشی منانے کے کون سے طریقے ہیں جو ساری دنیا میں انسانی فکر کے قریب ترین رائج ہیں؟ اس لیے کہ خوشی منانے کا ایک اصول جو قرآن و سنت سے سارے فقہا مفسرین علماء نے لکھا کہ خوشی کی وہ صورت جو شریعت کے کسی اصول سے متصادم ہو وہ جائز نہیں ہے۔ کوئی خلاف شرع کام اگر خوشی کا حصہ ہے وہ خوشی نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسی خوشی منانے کا طریقہ اختیار کرنا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی، کسی ارشاد کی نافرمانی ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اصول قرآن نے اور حدیث نے دے دیا۔ تو جو صورت خوشی منانے کی اس کے علاوہ جائز چیزوں سے کی جائے، جائز افعال سے کی جائے، جائز اقوال سے کی جائے، وہ عین جائز ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں۔ پوری دنیا میں جب کوئی شخص خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی کا پہلا اظہار کس چیز سے کرتا ہے؟ کھانے پینے سے کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کا تعلق اسلامی تعلیمات اپنی جگہ ہیں، آپ ابھی اسلام سے ہٹ کر ساری دنیا میں چلے جائیں، یہودیوں کے ہاں کوئی فنکشن ہو، عیسائیوں کے ہاں کوئی فنکشن ہو، جو لادین ہے کمیونسٹ ان کے ہاں کوئی تقریب ہو، کسی مذہب، کسی علاقے، کسی جگہ کے لوگ ہوں، جب وہ خوشی منائیں گے تو خوشی منانے کا پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کھانے پینے کا کوئی اہتمام کریں۔ مسلمانوں میں بھی یہی طریقہ رائج ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو دین عطا کیا، جو شریعت عطا کی، اس میں یہی طریقہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیے جب شادی ایک خوشی کا موقع ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے خود سیلیبریٹ کیا، تب بھی وہاں ذکر ہے صحابہ علیہم الرضوان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام ہوا، اور اسی لیے ولیمہ رکھا گیا، اور ولیمے کو سنت قرار دیا گیا کہ کچھ کھانے پینے کا اہتمام ہو، کچھ لوگوں کو ضرور مدعو کر کے، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ ایسے ہی کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو، اس کے لیے عقیقہ رکھا گیا، عقیقہ بھی کھانے پینے کا اہتمام ہے، اور یہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے کہ آپ کے ہاں بچے کی، بیٹے کی یا بیٹی کی ولادت ہوئی، تو اس ولادت کی خوشی کو آپ نے کیسے منانا ہے، اس منانے کے لیے عقیقہ ہے کہ ایک جانور یا دو جانور لے کر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بنا کر اور اس کے بعد پکا کر کھلایا جائے، احباب کو تقسیم کیا جائے، ہر صورت جائز رکھی گئی۔ تو کھانے پینے کا اہتمام یہ پہلی چیز ہے جو پوری انسانی تاریخ میں ہر دور میں خوشی منانے کا اول طریقہ رہی، اور اسلام میں بھی یہ بنیاد موجود ہے۔ کھانے پینے کا اہتمام یہ خوشی منانے کا پہلا طریقہ۔ کھانے پینے کا اہتمام پہلا طریقہ، اس کے علاوہ کون سی چیز خوشی منانے کو ظاہر کرتی ہے؟ اب یہ پوری دنیا میں آپ لے لیجئے تاریخ انسانی، اور پھر آپ آ جائیے ہمارے اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے، وہ ہے آرائش، کسی چیز کو سجانا اور وہاں پر چراغاں کرنا، وہاں پر لائٹنگ کا اہتمام کرنا، یہ وہ طریقہ ہے دوسرا جس کے ذریعے خوشی کو منایا جاتا ہے۔ عیسائی کرسمس مناتے ہیں تو دیکھیے آپ وہ کرسمس پر چراغاں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم چائنا گئے، چائنا میں ہم نے لوگوں کو دیکھا وہ وہاں پر لائٹنگ کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا اپنے ساتھی سے جو انٹرپریٹر تھا کہ بھائی یہ کس سلسلے میں انہوں نے یہ چراغاں وغیرہ کیا، تو وہ انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں شادی ہے جس کے لیے انہوں نے مکان کچھ سجایا، حالانکہ وہ کمیونسٹ لوگ ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنی خوشی کو جب منا رہے ہیں تو اس خوشی کو منانے کے لیے چراغاں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی یہ سلسلہ ہے، چراغاں کرنا، آرائش کرنا، سجانا۔ اس پر ہم آپ کے سامنے مسلم شریف سے ایک حدیث پاک پیش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تو آسمانوں کو سجایا گیا، عرش کو سجایا گیا۔ وہ آرائش کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو یہ حدیث پاک جسے امام مسلم نے روایت کیا، جسے امام نسائی نے روایت کیا، جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا رحمہم اللہ تعالی، یہ بزرگ روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو صحیح سند سے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تشریف لے گئے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو چھا رہا تھا، وہ اس
اس آیت مقدسہ کے ضمن میں نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے اور یہ چھٹے آسمان کے بعد ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر سدرۃ المنتہا درخت کی ایک شاخ کے نیچے ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار تیز رفتار، اور وہ اگر چلنا شروع کرے 100 سال گزر جائیں مگر ایک شاخ کم نہ ہو، ایک شاخ ختم نہ ہو، ایک شاخ مکمل نہ ہو، 100 سال تک وہ سوار اس میں تیز گھوڑے کو دوڑاتا رہے، اتنی لمبائی تو ایک شاخ کی ہے اور کتنا عظیم درخت ہے۔ اب سنیے آپ، حدیث پاک میں آیا کہ اس درخت کو سونے کے پروانوں سے گھیر دیا گیا حضور کے آنے کی خوشی میں، سونے کے پروانے، یعنی کیا سما ہوگا کہ جب سدرۃ المنتہا جو لامحدود قسم کی لمبائی اور چوڑائی رکھنے والا وہ درخت ہے جو فرشتوں کا وہاں کعبہ ہے، اور اس درخت کو ایسا سجایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر تشریف لانے کی خوشی میں، حضور کے آنے کی خوشی میں سونے کے پروانوں سے گھیر دیا گیا اس پر، تو لاکھوں کروڑوں سونے کے پروانے اس درخت پر جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ اور یہ اہتمام کس لیے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے وہاں تشریف لانے کی خوشی میں معلوم ہوا کہ آرائش اور زیبائش اور چراغاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ جب کسی خوشی کو رب نے بھی منایا نا، خوشی کو رب نے خوشی منائی تو ایسے منائی، اور کیسے منائی؟ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جس سال میرے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا، جس سال سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہوئیں سب کو حضور کے میلاد کی خوشی میں بیٹے عطا فرمائے، سب کو حضور کے میلاد کی خوشی میں بیٹے عطا فرمائے۔ یہ رب کا میلاد منانا، نعمتیں تقسیم فرمائیں۔ اس سے پہلے عرب میں قحط سالی تھی، جس سال سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی اتنا می برسایا، اتنا سبزہ ہوا کہ جانور موٹے ہو گئے، جانور فربا ہو گئے، ان کی چربی پھٹنے لگی، اور اس سال کو خوشحالی کا سال عرب کی تاریخ میں کہا گیا۔ حاضرین گرامی، یہ نعمتیں رب نے تقسیم فرمائیں، اور چراغاں بھی رب نے کیا۔ کیسا چراغاں کیا؟ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو اتنا نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں آیا مشرق سے مغرب تک ساری زمین روشن ہو گئی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی بھی فاطمہ تھا، وہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی، جب حضور کا میلاد ہوا تو میں خانہ کعبہ کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے اتنے قریب آ کر چمکنے لگے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہیں یہ زمین پر گر ہی نہ جائیں، یہ زمین پر گر ہی نہ جائیں۔ اتنے زمین کے قریب کر دیا آسمان کے ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چراغاں کیا، خوب چراغاں کیا، کائنات کو سجا دیا، اور زمین کے قریب آ کر آسمان کے ستارے چمکنے لگے۔ یہ حدیث پاک دلائل النبوت کے نام سے امام بہقی نے بھی کتاب لکھی، اس میں بھی ہے، امام ابو نعیم نے بھی کتاب لکھی، اس میں بھی ہے، اسے امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ میں روایت کیا۔ اس حدیث پاک کو سیرت حلبیہ میں علامہ علی بن برہان الدین حلبی انہوں نے روایت کیا۔ کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور کے میلاد کے وقت اس قدر چراغاں کائنات میں ہوا، اور جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث ہے جس میں ان کا ارشاد ہے کہ زمین جو ہے وہ کائنات جو ہے روشن ہو گئی نور سے، وہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ حاضرین گرامی، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ رب نے تو اپنی شان کے اعتبار سے خوشی منائی، میں اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق خوشی منائیں۔ ہم نے خوشی منانی ہے، کیسے منائیں؟ خوشی منانے کا ناجائز طریقہ کوئی نہیں، نہ ناچ گانا، نہ جو ہے وہ ڈھول ڈانس، کچھ نہیں، صرف اور صرف اس کا منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چراغاں کر دیں، آپ بینرز لگا دیں، آپ گلیاں سجا دیں، آپ محلے سجا دیں، آپ سرکار کے ذکر کی محفل منعقد کریں، حضور علیہ السلام پر جو اللہ نے کتاب اتاری اس کتاب کی تلاوت کریں، جو حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی، صحابہ نعتیں پڑھتے تھے۔ کتنے صحابہ؟ یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے بڑے سیرت نگار ہیں میرے آقا علیہ السلام کے، وہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں حضور کی نعت پڑھنے والے صحابہ کی تعداد 10-20 نہیں ہے،
30-40 نہیں ہے, 160 صحابہ حضور کی نعتیں پڑھا کرتے ہیں, 160 صحابہ. اور پھر عورتیں بھی پیچھے نہیں تھیں, 12 صحابیات نعت پڑھا کرتی تھی, 12 صحابیات نعت کہتی میرے آقا علیہ السلام کی. تو یہ طریقہ ہمیں شریعت نے دیا, یہ طریقہ ہمیں دین نے دیا, یہ طریقہ ہمیں قرآن و حدیث نے دیا. اسی لیے تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں اپنے ہاتھوں سے منبر رکھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور میری نعت کہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ گئے. بخاری شریف کی حدیث پاک کہ حضرت حسان منبر پر نعت پڑھ رہے ہیں اور سرکار سامنے نعت کو سن رہے ہیں. اور جب نعت ختم ہوتی ہے تو حضور کیسی دعا دیتے ہیں, فرماتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما. تو جو نعت پڑھے اخلاص کے ساتھ, جو نعت پڑھے سرکار کی محبت میں, حاضرین گرامی میرا دعویٰ ہے کہ سرکار کی اس دعا کا فیض اس نعت پڑھنے والے کو ضرور پہنچتا ہے. جس کے پیش نظر حضور کی رضا ہے, جس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے. تو حاضرین گرامی یہ طریقہ فلیفرحوا, خوشی مناؤ. خوشی منانے کے لیے کھانے پینے کا اہتمام ہو, آرائش ہو, چراغاں ہو, یہ ساری چیزیں خوشی کا حصہ. فلیفرحوا, کوئی غیر شرعی کام نہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو خرچہ ہوتا ہے, یہ تو خرچہ کسی غریب کو دے دیا جائے, یہ خرچہ کسی مسجد کو دے دیا جائے وغیرہ, یہ اتنے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں, تو یہ کیا خرچ کرنا درست ہے؟ حاضرین گرامی یہی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی. میں نے کہا اگر اللہ کے قرآن کو پڑھیے, ایمان کی نگاہ سے پڑھیے, تو دیکھیے رب کریم نے فرمایا فلیفرحوا, انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ھو خیر مما یجمعون, وہ بہتر ہے. کیا چیز بہتر ہے؟ خوشی منانا. ہماری عام جو زبان, ہمارے عام فہم کے اعتبار سے حضرت علامہ محمد خان صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے اور بڑے عالم ہیں عربی زبان کے. تو آپ دیکھیے ہمارے عام طریقے پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ خوشی منانا بہتر ہے خوشی نہ منانے سے, اس لیے کہ موازنہ تو ایک جیسی چیز میں ہوتا ہے نا, کہ یہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے, تو دونوں کی جنس ایک جیسی ہو, دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہو. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوشی منانا بہتر ہے خوشی نہ منانے سے. فرمایا وہ خوشی منانا بہتر ہے ھو خیر مما یجمعون, ان سب چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں, جو یہ جمع کرتے ہیں ان سب چیزوں سے یہ بہتر ہے. مطلب کیا ہوا؟ بتایا یہ گیا جب خوشی مناؤ گے نا تو پیسے خرچ ہوں گے, جب خوشی مناؤ گے تو مال خرچ ہوگا, کھانے کا اہتمام ہے اس پر بھی تو پیسہ خرچ ہوگا, جب سجاوٹ ہے اس پر بھی تو پیسے خرچ ہوں گے, جب بینرز لگاؤ گے تو پیسے خرچ ہوں گے, جب حضور کے ذکر کی محفل سجاؤ گے, ساؤنڈ سسٹم کا اہتمام کرو گے, بینرز لگاؤ گے, پوسٹرز لگاؤ گے, جھنڈیاں لگاؤ گے, تب بھی تو پیسے خرچ ہوں گے. بغیر پیسے خرچ کیے خوشی نہیں منائی جائے گی. فلیفرحوا, خوشی مناؤ. اور ھو خیر مما یجمعون, یہ خوشی منانا یعنی اس خوشی منانے پر خرچ کرنا, یعنی اس خوشی منانے پر خرچ کرنا مال کے جمع کرنے سے بہتر. ھو خیر مما یجمعون, وہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے. اور یہ مال کا ذکر تو میں کر رہا ہوں, قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں تو مطلق ہے نا, المطلق یجری علی اطلاقہ, مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. مما یجمعون, جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں, جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں. کوئی اگر فلیفرحوا پر عمل نہ کرے اور وہ صدقات بھی دے, اس کا انکار کرے فلیفرحوا کا, نہیں فلیفرحوا پر عمل نہیں کروں گا, میں تو صدقہ دوں گا پیسے. قرآن کہتا ہے ھو خیر مما یجمعون, وہ میلاد منانا, میلاد کی خوشی منانا وہ بہتر ہے اس صدقے کے جمع کرنے سے, اس نیکی کے جمع کرنے سے. آپ کہو نہیں میں تو مسجد میں دوں گا, اگر فلیفرحوا کا انکار کر کے مسجد میں دے گا تو قرآن سے پوچھو تو قرآن تو کہتا ہے ھو خیر. فلیفرحوا ضروری ہے, ہاں یہ ممکن ہے. فلیفرحوا کی تعمیل میں آپ مسجد میں دیں, فلیفرحوا کی تعمیل میں آپ غریبوں کو دیں, فلیفرحوا کی تعمیل میں حضور کے میلاد کی خوشی میں, حضور کے میلاد کی خوشی میں غریبوں کو دیں, حضور کے میلاد کی خوشی میں مدرسے کو دیں, حضور کے میلاد کی خوشی میں بیواؤں کو دیں. فلیفرحوا ضروری تو وہ ہے, امر تو وہ ہے. فلیفرحوا, انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں. اگر خوشی منانے کو چھوڑ کر آپ کچھ بھی جمع کرنا چاہیں, خواہ وہ نیکیاں جمع کرنا ہو, تب بھی قرآن کہتا ہے ھو خیر مما یجمعون, یہ نیکیاں جمع کرنے سے بھی وہ بہتر ہے. فلیفرحوا, خوشی منانا. اگر مال جمع کر رہے ہیں, اگر آپ نے 1000 روپیہ میلاد شریف میں دے دیا تو آپ کے پاس سے تو 1000 گئے,
تو یہ 1000 جمع کرنا بہتر ہے یا میلاد کی خوشی میں 1000 روپے خرچ کرنا؟ تو رب کریم فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ مال جمع کرنے سے بھی وہ خوشی منانا بہتر ہے۔ تو قرآن کریم نے بالکل واضح کر دیا۔ حاضرین گرامی، قرآن عظیم میں یہ وہ صحیح صریح آیت ہے جس پہ واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں، اور خوشی منانا یعنی خوشی منانے پر مال خرچ کرنا ان کے سب کچھ جمع کرنے سے بہتر۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58، اس پر ہم نے کلام کیا۔ چند باتیں میں اس میں اور ضمناً، جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، نیکی سے بندے کو دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے چند باتیں میں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ یہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس پیسے کو کہیں خرچ کیا جائے۔ ایک آدمی اگر یہ طے کرے کہ بھئی میں نے 5000 روپے خرچ کرنے ہیں کسی نیک کام میں، اب اگر اس کو آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ یہاں خرچ نہیں کرنے وہاں خرچ کرنے ہیں، ہر خرچ کی اپنی فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کہتے ہیں جی 5000 روپے میرے پاس ہے اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ نہ غریب کو دینے کی ضرورت ہے، نہ یتیم کو دینے کی ضرورت ہے، نہ میلاد پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مدرسے میں دینے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جو اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو آپ صرف مسجد میں دیں۔ ایک دوسرے صاحب آئیں گے جن کا مدرسہ ہوگا تو وہ کہیں گے جناب بات یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ ہے نا یہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ یہ جو قرآن کریم میں ذکر آیا نا یہ ایسے ہی نیک بندوں کا آیا، تو یہ اللہ کی خاطر، یہ اللہ کی خاطر گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے، تو آپ یہاں دیں، وہاں مت دیں، نہ غریبوں کو دیں، نہ بیواؤں کو دیں، نہ آپ مسجد میں دیں، نہ آپ کہیں اور کسی کار خیر میں دیں، یہ بس ضروری۔ ایک اور صاحب آئیں گے کہیں گے نہیں صاحب یہ چھوڑ دو آپ یہ ساری چیزیں، جو بیوہ کی مدد ہے نا اس میں حدیث شریف میں بڑی فضیلت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو بیوہ کی خبر گیری کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کی اعانت کرے گا، تو گویا وہ ایسا ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والا۔ اب باقی سارے کام چھوڑیں بس بیوہ کو دیں۔ اب ایک اور صاحب آئیں گے وہ کہیں گے نہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے، جو میرے پاس حدیث ہے میں نے خود حدیث شریف میں پڑھا، مسلم شریف میں حدیث پاک آئی، سرکار فرماتے ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں۔ اب سارے خرچے چھوڑ دو بس یہ کرو۔ اب مجھے بتائیے کہ کوئی عقل والی بات ہے کہ ہر آدمی دوسرے خرچ سے روک رہا اور کہہ رہا ہے نہیں یہ والا خرچ کرو؟ اب جواب کیا ہوگا؟ عقل کا جواب یہ ہوگا، غیر جانب دانانہ تعصب سے ہٹ کر جواب یہ ہوگا کہ ہر خرچ کی اپنی فضیلت، ہر خرچ کی اپنی فضیلت ہے، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لقمہ تم اپنے بیوی بچوں کے لیے لاؤ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہے، بڑی نیکی ہے۔ تو کوئی اپنے بیوی بچوں پر رب کی رضا کے لیے خرچ کرے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے، کوئی اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کے لیے خرچ کرے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے، کوئی کسی بیوہ کی خبر گیری کرے اور اس کی مدد کرے وہ بھی اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، کوئی اگر یتیم کی پرورش کر رہا ہے اور اس کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے خرچ کو کہے وہ ناجائز ہے اور میرا والا جائز ہے۔ مدرسے کا معتمم تو کہے گا بس سب کچھ مدرسے میں دے دو، مسجد کا صدر یہ کہے گا سب کچھ مسجد میں لے آؤ، جس کا تعلق کسی بیوہ سے ہوا کہے گا سب کچھ بیوہ کو دے دو، جس کے خاندان میں یتیم ہوں گے وہ کہے گا کسی جو ہے متمول شخص سے امیر آدمی سے کہ بھائی سب کچھ یتیموں کے لیے ہونا چاہیے۔ تو حاضرین گرامی عاشقان رسول کہیں گے فلیفرحوا، سب کچھ سرکار کے میلاد کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن میں کہوں گا نہیں، جو بیلنس قرآن نے رکھا ہے نا یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، یہ تو اب تمہارا کام ہے، اللہ کی راہ میں کتنا دے سکتے ہو، جو دے سکتا ہو اللہ کی راہ میں وہ مسجد کے لیے بھی دے، وہ مدرسے کے لیے بھی دے، وہ بیواؤں کے لیے بھی دے، وہ یتیموں کے لیے بھی دے، وہ میلاد کے لیے بھی دے۔ تو الحمدللہ یہ بدگمانی ہے کہ آپ کہیں صاحب یہ تم میلاد پہ خرچ کرتے ہیں اور مسجد میں نہیں دیتے، یہ زیادتی ہے۔ یہ وہ ہے جس کو قرآن نے کہا ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بدگمانی حرام ہے، یہ بدگمانی ہے۔ کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو آصف قادری صاحب محفل میلاد پر خرچ کر رہے ہیں تو انہوں نے مسجد میں چندہ نہیں دیا، انہوں نے مدرسے کے انتظامی امور میں کوئی حصہ نہیں ڈالا، انہوں نے کسی یتیم کے لیے کوئی مال خرچ نہیں کیا؟ یہ تو زیادتی ہے کہ آپ یا تو آپ کے پاس کوئی ایسی سند ہو کہ صاحب یہ جو فلاں صاحب میلاد کر رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں کہیں اور نہیں دیتے، اور اگر ایسا ہو تو ان صاحب کی اصلاح کیجیے، ان صاحب کو سمجھائیے، نہ یہ کہ آپ فتوی
فتوے لگائیں اور کسی کو اور اریٹیٹ کر دیں، یہ زیادتی ہے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے۔ میلاد شریف منانا، ذہن میں ایک بات آئی، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے آیت مقدسہ پڑھی بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے کی وجہ سے خوشی منائیں اور خوشی منانے پہ خرچ کریں، یہ خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس میں صاف صاف کیوں نہیں لکھا ہوا کہ حضور کے میلاد کی خوشی منانے پہ خرچ کرو اور یہ خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے؟ تو میں نے عرض کیا بات یہ ہے، اگر اتنا صاف صاف لکھا ہوا ہوتا نا تو میلاد شریف آپ کے ابا جان کو بھی کرنا پڑتا، یہ فرض ہو جاتا، یہ فرض ہو جاتا نا۔ دیکھیں اگر واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یا اس طرح کے صریح احکام قرآن عظیم میں آئے ہیں، اگر یہ ایسے صریح احکامات آ جائیں تو پھر فرض یا واجب اس سے کم کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ ایسا رکھا کہ جس کے نصیب میں ہو وہ اس خوشی کو اپنا لے۔ جو سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت حضور ہے، جو سمجھتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضور ہے، جو سمجھتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل حضور ہے، اس پر تو لازم ہو گیا فلیفرحوا، وہ تو خوشی منائے۔ جس کو اس میں شک ہے تو وہ ظاہر ہے کچھ خبر لے اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرے آیا وہ کون سی نعمت ایسی ہے جسے سب سے عظیم نعمت کہا جائے، وہ اللہ کا کون سا فضل ایسا ہے کہ جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ ہاں یہ وہ فضل ہے جس کے منانے کی، خوشی منانے کے لیے قرآن نے یہ حکم دیا ہے۔ حاضرین گرامی، اس لیے اس کو ضد اور انا کا مسئلہ بنا کر نہیں، محض للہیت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ مرنا ہے، رب کو منہ دکھانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل میں ہوگی تو کل قبر میں ان کی معرفت بھی نصیب ہوگی، ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے دکھائیں گے حضور کو، سرکار جلوہ گر ہوں گے ہر مرنے والے کی قبر میں، اور فرشتے پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ ان کے بارے میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہ نہیں کہیں گے اب کیا کہتا، کہیں گے ما کنت تقول، تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا دنیا میں؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ کہے گا لا ادری، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں انہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں، میں تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو حاضرین گرامی، پھر فرشتے اس سے کہیں گے تو تو نے سیکھا کیوں نہیں، تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، تو نے کتابیں کیوں نہیں پڑھی؟ یہ نہیں کہیں گے چلو اس کو چھوڑ دو، یہ تو کہہ رہا ہے بیچارہ میں تو دنیا دار آدمی تھا، میں تو جاہل تھا، میں نے تو کبھی قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا، میں نے کبھی حدیث شریف کا مطالعہ بھی نہیں کیا۔ نہیں، فرشتے کہیں گے تو نے کتابیں کیوں نہیں پڑھی، تو نے علم کیوں حاصل نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ ہستی وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تو یہ کہہ کے چھوٹ جائے کہ میں جانتا نہیں ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ میں جانتا کہ ان کی عظمت کتنی ہے۔ نہیں، یہ کام مسلمان کے شایان نشان نہیں۔ تو حاضرین گرامی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، اور سب سے بنیادی بات یہ کہ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے، ایمان والا لا یؤمن، لا یؤمن، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے، کوئی تم میں مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کریں۔ پھر لوگوں میں جو سب سے اہم رشتے تھے ان کا ذکر پہلے کیا، اس کے والدین، انسان کو بہت محبت ہوتی ہے والدین سے، فرمایا والدین سے بڑھ کر محبت حضور سے ہونی چاہیے، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، فرمایا اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ تو جب کسی کی اولاد کو خوشی ملے، بیٹا کامیاب ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، اس کی شادی کا موقع ہو، بندہ بڑے خوشی سے بتا رہا ہوتا ہے ساروں کو، میرے بیٹے نے امتحان میں اتنے نمبر لیے ہیں، A1 گریڈ آیا ہے اس کا، وہ اب انجینئرنگ میں جا رہا ہے، وہ اب ڈاکٹری میں داخلہ لے رہا ہے، یہ خوشی ہے نا۔ تو جب اولاد کی خوشی ہو، بندہ کہتا ہے مٹھائی لے کر آؤ، بلکہ جیسے ہی خبر ملتی ہے وہ باہر سے مٹھائی لے کر ہی آتا ہے گھر، خالی ہاتھ نہیں آتا، اور اپنے بچوں سے بھی کہتا ہے ہاں بھائی کیا کھانا بتاؤ، اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے اگر ہم اولاد کی خوشی کو ایسے منائیں اور جب سرکار کے میلاد کی خوشی آئے تو ہم پھر پریشان ہو جائیں، ہم کہیں کہ نہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، خرچے زیادہ ہو گئے اس لیے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ نہیں، یہ مومن کا کام نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے والدین سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ کرو، اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرو، اور سارے لوگوں سے بڑھ کر، دوسری حدیث پاک میں آیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرو، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حاضرین گرامی، ایک دوسری بات، بعض لوگ
بڑی عجیب و غریب بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، کیا صحابہ کے زمانے میں جھنڈیاں لگائی گئی تھیں؟ کیا لنگر تقسیم ہوا تھا؟ کیا کھانا تقسیم دیگیں پکی تھیں؟ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. آپ سوچئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کی آپ احادیث پڑھیے نا، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، ساری کتابوں میں حدیث پاک ملے گی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل خانہ نے 2 وقت کا کھانا کھایا. 2 وقت ایک دن میں 2 وقت. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل خانہ نے کھانا نہیں کھایا. مجھے بتائیے کون ہے پھر جو کہے نا کہ بھئی یہ شام کا کھانا کس لیے ہے، یہ صبح کا ناشتہ کیوں تھا؟ جب صبح کا ناشتہ ہو گیا تو دوپہر کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے تو نہیں کھایا تھا. سرکار کی سنت تو نہیں ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی بھی نہیں کھایا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے مگر کبھی 2 وقت کھانا ایک دن میں نہیں کھایا، اور کبھی 2 دن متواتر سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی آپ نے. آپ کا کھانا کیا ہوتا؟ جو کا آٹا، جو لیتے اس کو پیس لیتے اور اس کے بعد اس میں پھونک مار لیتے، موٹے موٹے ذرے اڑ جاتے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے بغیر چھانے روٹی پکا کر کھا لیتے. اس روٹی کے ساتھ سالن کیا ہوتا؟ اس کے ساتھ پانی ہوتا، کبھی کھجور ہوتی، کبھی سرکہ ہوتا، اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسی وہ روٹی کھا لی جاتی. تو مجھے بتائیے آج وہ شخص جو یہ کہے کہ جناب حضور کے زمانے سے آپ ثابت کریں کہ جھنڈیاں لگائی گئی تھیں، حضور کے زمانے سے ثابت کریں کہ دیگیں پکائی گئی تھیں، یہ تو ظلم ہے. یا تو اس کی اپنی زندگی ایسی ہو، وہ واقعی ویسے ہی زندگی گزار رہا ہے جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزاری. اس کی سواری بھی ویسی ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے لیے جانور استعمال کیے. اس کا سونا بھی ویسے ہی بستر پر ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف کی حدیث پاک. میرے آقا چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اس کے اوپر گدا بھی بچھا ہوا نہیں تھا، اور سرکار جب اٹھے تو آپ کے جسم اقدس پر چٹائی کے نشان چھپ گئے، نشان بن گئے. تو صحابہ آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور قیصر و کسریٰ تو بڑی عیاشی کریں اور آپ کے لیے یہ چٹائی، یہ آپ کا بچھونا ہو، یہ آپ کا بستر ہو. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ کسی سوار کا جب وہ کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر وہاں سے واپس چلا جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. تو ہماری منزل تو آخرت ہے، اس لیے ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت. تو پھر حضور کے کلمہ پڑھنے والے، حضور کے امتی، حضور کے ماننے والے بھی تو ایسے ہو نا، پھر کہیں نہیں جی ہم حضور کی پیروی کریں گے. سرکار کا جو تکیہ تھا اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چمڑے کا تکیہ تھا اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. ایک چٹائی تھی جس پر آپ لیٹتے تھے، اس پر کبھی کبھی ایک بوریا بچھا دیا جاتا. تو پھر آئے نا آئے وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں بالکل حضور کی سنت کے مطابق چلیں گے. مجھے بتائیے جس زمانے میں کھانے کے لیے نہ ہو، جس زمانے میں ایک غزوے پر جب جانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک کھجور صحابی کو دی گئی اور ساتھ میں کہا گیا یہ آج کے دن کا کھانا ہے اور یہ آدھی تمہاری ہے، آدھی تمہارے ساتھ دوسرے صحابی کی. ایک کھجور آدھی ایک نے کھانی ہے، آدھی دوسرے نے کھانی ہے. تو جب کھانے کے لیے یہ حالات ہوں، آپ بتائیں کہ کوئی کہے صاحب لنگر کی دیگیں کیوں نہیں پکی حضور کے زمانے میں؟ شرم آنی چاہیے نا یہ بات کہتے ہوئے، نہیں کہنی چاہیے، یہ زیادتی ہے. جس زمانے میں کپڑا نہیں ملتا تھا کفن کے لیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کے شہداء کو دفن کیا گیا تو چادر نہیں تھی کفن کے لیے، جو لباس تھا اس میں دفن کیے گئے. اور جب آپ کو کفن کے لیے چادر ڈالی گئی تو اگر پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کی طرف چادر کر دو اور پاؤں پر گھاس لا کے ڈال دو اور دفن کر دو. جس زمانے میں کفن کے لیے صحابہ کے کپڑا نہ ہو، کوئی جاہل کہے کہ صاحب وہ بینر کیوں نہیں تھے اس زمانے میں، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ یقیناً زیادتی، دین کے ساتھ مذاق. تیسری بات کہتے ہیں یہ بدعت ہے. کیا معلوم ہے ہمیں کہ بدعت ہوتی کیا ہے؟ ہر شخص کہہ دے ہر چیز کو یہ بدعت ہے. بدعت کا لغوی معنی تو ہے نئی چیز. شریعت میں وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. نہ حضور نے کیا نہ حضور نے کرنے کو ارشاد فرمایا، وہ بدعت ہے لغت کے اعتبار سے، شرعی معنی کے اعتبار سے. لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا بدعت سے مراد کوئی ایسی گالی ہے کہ جو چیز بدعت ہے وہ ایسی ہے؟ حدیث شریف میں ذکر آتا ہے شر الامور محدثاتها، حدیث شریف میں ذکر آتا ہے بدترین کام نئے کام ہے، بدترین کام نئے کام ہے.
کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ مجھے بتائیے اگر اس کل کا معنی وہی کیا جائے جو یہاں سے لیا جا رہا ہے میلاد شریف کے لیے، تو پھر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا دارالعلوم جو بنائے جاتے ہیں عالم بنانے کے لیے، یہ حضور کا طریقہ ہے؟ کوئی ثابت کرے؟ اہل علم بھی موجود ہیں، کوئی بتائے کہ کیا دارالعلوم بنانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صفہ چبوترے پر جو بیٹھتے تھے دین سیکھنے کے لیے انہیں پڑھایا، کون سا نصاب پڑھایا؟ وہی نصاب ہونا چاہیے۔ آج آپ کا نصاب کیسے بن گیا؟ جی یہ درس نظامی ہے، اس میں فلاں درجے کا یہ پیپر ہے، فلاں درجے کا یہ امتحان ہے، یہ بورڈ ہے، اس بورڈ کا نام تنظیم المدارس ہے، اس بورڈ کا نام وفاق المدارس ہے۔ یہ سب بدعت ہے کہ نہیں؟ نئے کام ہے نا، حضور کے زمانے میں نہیں ہوئے۔ جب حضور کے زمانے میں نہیں ہوئے تو دارالعلوموں کا سارا سسٹم، پورے دارالعلوم، ان کا درس نظامی، ان کے سارے امتحانات، ان کے سارے تنخواہیں، جو مفتی حضرات اور مولانا حضرات وہاں سے تنخواہیں لیتے ہیں، سب کی سب یہ بدعت حرام ہو جائے گی نا ساری کی ساری، کیونکہ آپ نے کہہ دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، سارا گمراہی پر ہو گیا نظام۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کوئی دارالعلوم بنایا، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی دارالعلوم بنایا، نہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کوئی دارالعلوم بنایا، نہ انہوں نے مدرس رکھے، نہ انہوں نے ان کو تنخواہیں دی، نہ اس میں چھٹیوں کا انتظام تھا، نہ اس میں امتحانات کا کوئی سلسلہ تھا۔ کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی، نہ دور صحابہ میں، نہ دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر کیا کہا جائے گا؟ یہاں پر وہی حکم لگائیں گے کہ سب حرام ہے، سب بدعتی ہیں، سب جہنمی ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حاضرین گرامی، ظلم ہے، دین کے ساتھ ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے، دین کے ساتھ یہ ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بدعت کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ اور کلو کا مطلب یہاں یہ بالکل نہیں ہے جس طرح یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیے یہ سیرت النبی کا جلسہ اور میلاد النبی کے جلسے میں فرق کیا ہے؟ وہاں بھی بینر لگتے ہیں، وہاں بھی پوسٹر لگتے ہیں، وہاں بھی جلسہ ہوتا ہے، وہاں پر یا قالین بچھے ہوں گے یا کرسیاں لگائی ہوں گی، وہاں بھی اسٹیج بنایا جاتا ہے، وہاں بھی مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں، وہاں بھی مولانا صاحب کو لفافہ اور نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، وہاں بھی بعد میں لوگوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے فرق کیا ہے؟ وہ کون سا پیمانہ ہے کہ میلاد النبی کا جلسہ تو بدعت ہو جائے اور سیرت النبی کا جلسہ جائز ہو جائے؟ ثابت کیجیے۔ کوئی جلسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت النبی کا منعقد کیا؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کوئی سیرت النبی کا جلسہ منعقد کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی سیرت النبی کا جلسہ ہوا؟ حضرت فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور میں کوئی سیرت النبی کا جلسہ ہوا؟ کوئی صاحب بتائیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جناب جو پیمانہ سیرت النبی کے جلسے کے لیے ہے نا، کم از کم اسے میلاد النبی کے لیے تو قبول فرمائیں، اس لیے کہ وہ آپ کا مقرر کردہ۔ یہ زیادتی ہے کہ آپ ایک پیمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے عنوان سے جو محفل سجائی جائے اس کے لیے آپ بدعت اور گمراہی اور حرام کا پیمانہ رکھیں، اور جو کام آپ خود کرتے رہیں وہ سارے کا سارا جائز ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی تعریف لائیے بدعت کی ایسی۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے یہ پیمانہ متعین کیا۔ قرآن کریم کتاب کی صورت میں حضور کے زمانے میں جمع نہیں ہوا، کتاب کی صورت میں نہیں تھا۔ حافظ صحابہ جو تھے، حفاظ، ان کے سینوں میں تھا، یا وہ چمڑے پر لکھا ہوتا، یا درخت کی چھالوں پر لکھا ہوتا، یا لکڑی یا پتھر پر آیات لکھ دی جاتی۔ یہ طریقہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے زمانے میں۔ ایک کتاب کی صورت میں، جیسے ایک جز ہمارے سامنے آج جز بندی کے ساتھ موجود ہوتا ہے قرآن پاک ایک جلد میں، ایسے نہیں تھا۔ جب جنگ یمامہ ہوئی اس میں بہت سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ اب حضور پردہ فرما چکے دنیا سے، آپ کا ظاہری وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جنگ لڑی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے۔ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں، باب جمع القرآن۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا امیر المؤمنین، قرآن پاک کو کتاب کی صورت میں جمع کرنے کا حکم دے دیجیے، اس لیے کہ اگر ایسے ہی حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہیں قرآن کی حفاظت کل کو ایک مسئلہ نہ بن جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، تم مجھے وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہو جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نہ کرنے کو کہا ہے۔ اب یہ بدعت کا تصور ہے، نیا کام۔ نیا کام کیا ہے؟ یہ صحابہ بتا رہے ہیں، مولوی صاحب نہیں بتا رہے، یہ صحابہ بتا رہے ہیں۔ کیا تم وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہو جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ وہ کام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو ارشاد فرمایا. اب جواب سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے ھذا واللہ خیر، بے شک ایسا ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، نہ کرنے کو فرمایا، مگر اللہ کی قسم یہ کام بھلائی کا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کام بھلائی کا ہے، اس لیے یہ کرنا چاہیے. اب راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے درمیان گفتگو چلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا اور وہ متفق ہو گئے کہ عمر صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو بڑے سینئر کاتب وحی تھے، اور حضرت ابو بکر نے انہیں حکم دیا کہ تم قرآن کو جمع کرو کتاب کی صورت میں. جواب میں انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ اے امیر المومنین، آپ وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جو حضور نے خود نہیں کیا ہے، نہ کرنے کو کہا ہے، ایسا کام کیوں کیا جائے، دین میں اضافہ ہوگا؟ نہیں. جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ جواب دیا جو حضرت عمر نے پہلے انہیں دیا تھا، ھذا واللہ خیر، قسم ہے اللہ کی یہ کام بھلائی کا ہے، دین کے فائدے کا ہے، مسلمانوں کے فائدے کا ہے، اس لیے یہ کام ہونا چاہیے. یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت کا بھی سینہ کھول دیا اللہ نے، اور یہ قرآن کریم کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا. تو پہلی بدعت جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد انجام دی، وہ قرآن پاک کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کرنا. دوسری حدیث پاک، تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں 3 دن مسجد میں ادا فرمائی. لوگ جمع ہو گئے، حضور نے بلایا نہیں تھا، جمع ہو گئے، کھڑے ہو گئے، سرکار نے جو ہے نفل پڑھا دیے، تراویح کی نماز پڑھا دی، صحابہ نے پڑھ لی، 20 رکعت ادا ہو گئی. اس کے بعد چوتھی رات حضور تشریف نہیں لائے، صحابہ انتظار کرتے رہے، حضور نہیں آئے. جب پوچھا گیا فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ تم پر فرض کر دی جائے، اس لیے میں نہیں آیا، تم پر مشقت کے خوف سے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور کو بہت سارے نیک کام پسند تھے، مگر آپ نے ان کاموں کو اہتمام سے اس لیے نہیں کیا کہ امت پر فرض نہ ہو جائے، امت پر فرض نہ ہو جائے. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پورا دور گزر گیا، صحابہ سب اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے، اپنے اپنے گھر اپنی اپنی تراویح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ آپ نے خیال فرمایا، آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. یہ آپ کی خلافت کا دوسرا سال ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی رمضان شریف آ رہا ہے، تم نے تراویح پڑھانی ہے لوگوں کو، اور اعلان کر دیا جائے کہ تراویح جو ہے نا وہ سب نے ان کے پیچھے پڑھنی ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب اگلے دن سارے صحابہ جمع ہو گئے، مسجد بھر گئی، اور صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھا رہے ہیں، اور سارے صحابہ ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں کئی جگہ حدیث ہے، مسلم شریف میں کئی جگہ حدیث ہے، فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی پیاری بدعت ہے یہ. اب لفظ وہی ہے، نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ، کہ نیا کام ہے، کام نیا ہے مگر اچھا کام ہے. معلوم ہوا نیا کام اگر اچھا ہو تو صحابہ نے بھی اسے پسند کیا. نیا کام اچھا ہو صحابہ نے پسند کیا، صحابہ نے ایجاد کیا، صحابہ نے شروع کیا. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا. قرآن پاک 7 لغتوں پر، 7 لہجوں میں، 7 حرفوں پر نازل ہوا. 7 قراتیں تھیں اس کی، اور وہ ہر علاقے کے لوگ اپنے لہجے کے مطابق قرآن کو پڑھتے تھے، اپنی لغت کے مطابق. اس میں لہجہ بدلنے سے الفاظ ظاہراً بدل جاتے تھے. تو بعض جگہ جھگڑا ہو گیا کہ جناب کس نے کہا یہ صحیح ہے، اس نے کہا نہیں یہ صحیح ہے. اب اس میں اختلاف ہو گیا، اور یہ دور ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حدیث پاک بخاری شریف میں موجود، دیگر کتابوں میں 7 کتابیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ سارے نسخے قرآن کریم کے جس لغت پر لکھے تھے سب کو منگوا لیا، اور سارے نسخے دھلوا دیے. صرف اور صرف قرآن کو لغت قریش پر باقی رکھا، اور لغت قریش پر جو قرآن تھا اس کی مختلف نقول آپ نے ساری اسلامی دنیا میں بھجوائی. الحمدللہ آج وہی قرآن پاک پوری امت کے پاس ہے جو لغت قریش پر باقی. اب میں آپ کے سامنے 2 سوال رکھوں. پہلا سوال، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ کو زیادہ محبت ہے حضور سے صحابہ کے مقابلے میں جو آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں؟ کیا آپ کو صحابہ کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے جو آپ حضور کا میلاد منا رہے ہیں؟ حاضرین گرامی، اگر یہ آپ پیمانہ رکھیں گے نا تو پھر یہاں یہ بھی کہنا پڑے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی حفاظت کی بالکل بھی فکر نہیں تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت فکر تھی، اس لیے انہوں نے کہا نہیں قرآن کو کتاب کی صورت میں جمع کریں. کیا معاذ اللہ یہ درست ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
کون جانتا ہے کہ کس چیز کی امت کو کب ضرورت ہوگی. سرکار نے یہ کام کیوں انجام نہیں دیا؟ تاکہ امت کے لیے بدعت حسنہ کی ایک مثال قائم ہو جائے. امت کے لیے بدعت حسنہ کی مثال قائم ہو جائے. ہر بدعت بری نہیں ہوتی, ہر نیا کام برا نہیں ہوتا. کچھ نئے کام اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ نئے کام برے بھی ہوتے ہیں. جو نیا کام برا ہوگا وہ جہنم میں لے کر جائے گا, جو نیا کام اچھا ہوگا وہ جنت میں لے کر آئے گا. سرکار نے اس لیے قرآن جمع کرنے کا حکم نہیں دیا. سرکار جانتے تھے کہ یہ مسئلہ آنا ہے, جنگ یمامہ میں صحابہ نے شہید ہونا ہے. پھر حضرت عمر یہ کہیں گے تو پھر امت میری اس پر متفق ہو جائے گی کہ ہر نیا کام برا نہیں ہوتا. بدعت حسنہ کا وجود صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اجماع سے ثابت ہو گیا. بدعت حسنہ, نیا کام مگر اچھا, دین کے فائدے کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک تراویح میں سنانے کی, جماعت کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے کی بدعت شروع کی. خود فرمایا نعم البدعۃ ھذہ. یہ کوئی صاحب نہ کہیں کہ نہیں یہ تو حضور پہلے کر چکے تھے تو پھر یہ بدعت کیسے ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود حضرت عمر فرما رہے ہیں نعم البدعۃ ھذہ. جب انہوں نے فرمایا تو کیا انہیں پتہ نہیں تھا بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت عمر کو پتا تھا نا کہ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے, اسی لیے تو فرمایا نعم البدعۃ ھذہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں شوق ہوا کہ سارے لوگ تراویح جماعت سے پڑھیں ایک امام کے پیچھے؟ کیا تراویح سے ان کو زیادہ محبت تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کو محبت نہیں تھی؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود محبت نہیں تھی؟ معاذ اللہ, تراویح سے اور قرآن پاک کی تلاوت سننے سنانے سے آپ نے یہ سلسلہ ہی نہیں کیا اور حضرت عمر یہ کام کر رہے ہیں. حاضرین گرامی, نہیں, یہ بے ادبی کا انداز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی لیے چھوڑ دیا ان معاملات کو تاکہ امت خود طے کرے. جب امت خود طے کرے گی, نئے نئے کام ایجاد کرے گی اور وہ دین کے فائدے کے ہوں گے تو بدعت حسنہ کا وجود ثابت ہوگا. پھر سب سے بڑھ کر قرآن 7 قراتوں پر 7 لہجوں پہ اترا. حدیث شریف آتا ہے 7 حرفوں پر قرآن نازل ہوا. مجھے بتائیے, قرآن اللہ نے اتارا, 7 حرفوں پہ اتارا. یہ حضرت عثمان غنی کون ہوتے ہیں کہ 6 حرفوں کو کینسل کر دیں, 1 حرف کو باقی رکھیں, یعنی 6 لغت 6 لہجے منسوخ کر دیں. او بھائی قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, رسول پر نازل ہوئی ہے, تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم کہو 6 منسوخ اور یہ والا باقی؟ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بھی باقی رکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس مسئلے کو توجہ کے لائق نہ سمجھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس مسئلے کو توجہ نہ دی, اس لیے کہ یہ فریضہ حضرت عثمان غنی نے انجام دینا تھا, اس لیے انہیں جامع القرآن کہا جاتا. جامع القرآن ان کا لقب ہی اس لیے. حاضرین گرامی, بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں اس حوالے سے, لیکن میں اختصار کروں گا کہ اگر ایک ایک چیز کو ہم لے لیں نا, مدرسے میں شیخ الحدیث ہوتا ہے, کیا قرآن سے شیخ الحدیث کا لفظ ثابت ہے؟ اللہ صاحب, قرآن میں شیخ الحدیث کا لفظ آیا ہو کہیں کہ مدرسے میں جو بندہ شعبہ حدیث کا انچارج ہوگا شیخ الحدیث کہلائے گا؟ کیا قرآن میں آیا؟ کیا حدیث میں آیا؟ مگر صاحب ہر مکتبہ فکر میں ایک جو مدرسہ ہوتا ہے اس میں شیخ الحدیث ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ مناظر اسلام بھی ہوں گے, اس میں بڑے بڑے القاب کے ساتھ علامہ فہامہ بھی ہوں گے. کیا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ کیا 30 سالہ دور خلافت اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے کسی کو شیخ الاسلام کہا ہو, صحابہ میں سے کسی نے مفتی اعظم کہا ہو؟ کسی کو ثابت کریں. صحابہ میں سے کسی نے کسی صحابی کو مفتی اعظم کہہ دیا ہو, تابعین میں سے کسی تابعی نے کسی تابعی کو مفتی اعظم کہہ دیا ہو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسا لقب دیا ہو, تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ اپنے جس مولوی صاحب کے لیے چاہیں مفتی اعظم کا لقب استعمال کریں, جس کے لیے چاہیں اسے شیخ الاسلام قرار دے دیں, جس کو چاہیں اسے مفتی اعظم پاکستان کہہ دیں, جس کو چاہیں حکیم الامت کہہ دیں, جس کو چاہیں شیخ الہند کہہ دیں. مجھے بتائیے یہ سارے اسلامی القاب و آداب کیا قرآن میں آئے؟ کیا حدیث میں آئے؟ کیا صحابہ علیہم الرضوان نے یہ القاب کسی کو دیے تھے؟ یہ بدعتیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ سب بدعتیں ہیں نا. تو اتنی بدعتوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کہے کہ صاحب میلاد شریف بدعت ہے, تو پھر معذرت کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کو دوسروں کی آنکھ کا بال نظر آ رہا ہے, اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آ رہا. اپنے معاملات بھی تو دیکھیے نا, پھر کہاں سے 2 دین لے کر آ رہے ہیں, یہ دین میں منافقت کہاں سے پیدا کر رہے ہیں. امت کو قریب کیجئے, امت کو محبت کا درس دیجئے. جو حضور علیہ السلام کے قریب آئے, جب سرکار کا ذکر ہوگا, حضور کی باتیں ہوں گی, حضور کی تعلیمات بیان ہوں گی, تو کیا حضور سے محبت نہیں پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی نا. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے, اور جس کا ذکر کثرت سے کیا جائے اس سے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے دینی محفلوں میں آنا چاہیے. تو ان محفلوں کی قدر کیجیے, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت, اور سب سے بڑھ کر فَلْيَفْرَحُوا کی تعمیل ہے.
فلیفرحوا کی تعمیل ہے کہ قرآن کریم جو حکم ہمیں دے رہا ہے وہ حکم اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ حاضرین گرامی، ایک میں جو بات پہلے عرض کر چکا ہوں اس کو میں مکمل کر لوں، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں تھا ہم اتنی دیر گفتگو کریں گے۔ کلو کا لفظ جو آیا نا، اس سے لوگ مغالطہ دیتے ہیں۔ کلو شیء کہتے ہیں، جب یہاں پر کلو بدعت ضلالہ آ گیا اور کلو محدثۃ بدعہ آ گیا، ہر نئی چیز بدعت ہے، تو پھر تو یہ ساری چیزیں سب لوگوں کی شامل ہو گئی۔ کوئی مکتب فکر کا کوئی عالم بدعت کی ایسی تعریف نہیں کر سکتا کہ اس کے اپنے معاملات بری بدعت قرار نہ پائیں اور ہمارے معاملات بری بدعت بن جائیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ یہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن و حدیث کا فہم عطا کیا، یہ میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ کوئی صاحب، بالکل کھلی بات ہے، کوشش کریں اہل علم، کوئی صاحب ایسی بدعت کی ڈیفینیشن بنائیں جس سے کہ وہ تو بچ جائیں بدعتی ہونے سے اور ہم پھنس جائیں۔ حاضرین گرامی، ایسا ممکن نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اس پر بڑی واضح دلیل ہے۔ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا